السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر، یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے۔ ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم، ٹھیک ہے۔ اور اس کا کل ہم نے ایک آن دی ہول انٹروڈکشن پڑھا تھا کہ جب انگریز جو ہیں وہ بر صغیر میں داخل ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں پہلے، اور پھر ڈائریکٹ جو ہے برطانوی راج آ گیا بر صغیر میں بھی، تو اس دوران جب وہ یعنی حکومت انہوں نے بر صغیر کی جو ہے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، تو مسلمانوں کا جو تعلیمی نظام چل رہا تھا اس کے کیا خد و خال تھے، اور اس میں کن چیزوں کو اہمیت حاصل تھی، اور کتنا جو پاپولیشن تھی، کتنی آبادی جو ہے وہ پڑھی لکھی یا وہ پڑھی لکھی شمار ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے مختلف اعداد و شمار بھی بتائے تھے، اور باقاعدہ جو انگریز مفکرین ہیں یا جو آفیسرز جنہوں نے اپنی باقاعدہ تحریری رپورٹ پیش کی برطانوی حکومت کو بر صغیر میں جا کے، اور وہاں کے مختلف سکولز کا یا مدرسوں کا دورہ کر کے، تو وہ اوور آل یہی تھا کہ مسلمانوں کا نظام تعلیم جو ہے وہ اپنے عروج پر تھا، اور ہر جگہ جو ہے، چاہے وہ کوئی گاؤں ہو یا شہر، ہر جگہ جو ہے وہ لوگوں کی ابتدائی تعلیم، کم از کم اس کے ابتدائی تعلیم کے لیے جو ہے وہ سکولز اور مدارس موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو ہے اس کی جو اسٹڈی کرنی ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آغاز سے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں بھی، کہ ایک آن دا ہول آپ کو اس کا تاریخی پس منظر پڑھایا جائے گا، کس طرح سے جو ہے وہ بر صغیر کو مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے برطانوی نے جو ہے برطانوی راج قائم ہوا تھا۔ تو آج اس کا نیکسٹ ٹاپک جو ہم پڑھیں گے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا آغاز، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم تعارف پڑھ لیتے ہیں اس کا انٹروڈکشن۔ سیاسی حیثیت سے یہ دور کشمکش، تصادم اور کمپنی کے غلبے کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پولیٹیکلی یہ بہت زیادہ کشمکش اور انسٹیبلٹی کا دور تھا بر صغیر میں۔ 1757 میں جنگ پلاسی میں کامیابی اور بنگال پر قبضے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج مسلسل پھیل رہا تھا۔ 1757 میں جو جنگ پلاسی ہوئی تھی اس میں برطانوی حکومت کامیاب ہو گئی، اور بنگال کا صوبہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ مغل حکمران شاہ عالم نے بنگال، بہار اور اڑیسہ کا جو یہ صوبے ہیں، یہ سب انگریزوں کو کے خود حوالے کر دیا، یعنی اس نے غداری کی اپنی حکومت سے، اور انگریزوں کو جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیے یہ صوبے۔ اور جب ان کا قبضہ ہو گیا اور جنگ پلاسی کی کامیابی میں بھی کامیاب ہو گئے انگریز، تو ان کا راج جو ہے یہ مسلسل پھیلتا چلا گیا، اور کمپنی پورے ملک پر قابض ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس لیے کمپنی نے برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کو ذہنی تبدیلی کے لیے خصوصی طور پر تعلیم کے بارے میں دورس حکمت عملی تیار کرنے کو اولیت دی، کیونکہ انہیں علم تھا کہ فوجی غلبہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن ذہنی غلامی صدیوں تک قائم رہے گی، جو صرف تعلیم کے ذریعے ہی ممکن تھی۔ اب انہوں نے جب ان کا راج قائم ہونا شروع ہوا، انہوں نے علاقے فتح کرتے گئے، اور ان کے انڈر آتا گیا بر صغیر کا علاقہ ایک کے بعد دیگر۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ اب جو ہے ایک ایسی تعلیمی پالیسی یا تعلیمی حکمت عملی وضع کی جائے جو کہ ان کا راج بر صغیر پر ایک نہ ایک دن، جب یہ قبضہ کر رہے تھے تبھی ان کو پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کو یہ علاقہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، لیکن اپنے ایسے ان کی جو یہاں کے رہائشی ہیں، جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان کے ذہنوں پر ایک ایسا وہ تسلط اور قبضہ چاہتے تھے کہ برطانیہ میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ ان سے اپنی مرضی کیے جو ہیں وہ اعمال سرزد کرا سکیں، اور پھر اس کام کے لیے جو ہے ان کو ایک ایسا تعلیمی نظام وضع کرنا تھا کہ ذہنی طور پر بر صغیر کے رہنے والے یا مقامی لوگ ان کے غلام ہو جائیں، جو کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے غلامی میں جو ہے گرفتار رہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کس کس قسم کے اقدامات کیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے؟ آگے کیا کیا انہوں نے؟ نیکسٹ اسٹیپ، عیسائیت کی جب ان کا حکومت کا نظام جو ہے وہ تسلط قائم ہونا شروع ہوا، بنگال کو انہوں نے قبضے میں کر لیا اور جنگ پلاسی بھی وہ جیت گئے، تو نمبر 2 پہ ان کا کیا اسٹیپ تھا؟ عیسائیت کی منظم تبلیغ، ٹھیک ہے۔ عیسائیت جو کہ ان کا مذہب تھا انگریزوں کا،
اگرچہ 1765 سے قبل ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرگرمیاں زیادہ تر تجارت تک محدود تھیں، لیکن اس دوران میں بھی کمپنی نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بھرپور اور اہم اقدام کیے۔ اس مقصد کے لیے مقامی لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور عیسائیت کی منظم تبلیغ کے لیے انہیں کمپنی کے خرچے پر عیسائیت کی تعلیم دلائی گئی۔ 1698 میں کمپنی کے چارٹر کی تجدید کرتے وقت برطانوی پارلیمنٹ نے باقاعدہ طور پر ایک شق منظور کی، جس کی روح سے کمپنی کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ ہندوستان میں قائم اپنی تمام فیکٹریوں اور تجارتی جہازوں پر عیسائی مبلغین کا تقرر کرے اور حسب ضرورت عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اسکول قائم کرے۔ اب انہوں نے جو کام شروع کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے، ایک تو پہلا سٹیپ انہوں نے سوچا کہ تعلیمی نظام ایسا بنایا جائے کہ ان کی ذہن جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے غلام ہو جائیں ذہنی طور پر، چاہے ہم یہاں موجود ہوں بحیثیت حکمران یا نہ ہوں۔ اور نمبر 2 پہ انہوں نے اپنے مذہب کی عیسائیت کی تبلیغ کی منظم طریقے سے، یعنی باقاعدہ ایک پلانڈ طریقے سے انہوں نے اس چیز کی تبلیغ کی۔ اور وہ کس طرح سے کی کہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو اپنے خرچے پر، یعنی ان کا تمام تر خرچ جو ہے وہ خود اٹھایا اور ان کو جو ہے عیسائیت کی تعلیم دلوائی گئی۔ ٹھیک ہے، وہاں کے مقامی لوگ جو ان کو جو بھی روپے پیسے کا لالچ دے کے یا کسی عہدے کا لالچ دے کے ان کو اپنا مذہب چھوڑ کے عیسائی بننے پر اور عیسائیت کی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کیا۔ اور 1698 میں کمپنی کو ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی کمپنی کے چارٹر کی تجدید کرتے وقت، یعنی اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے کمپنی کے چارٹر کی، جب اس کو رینیو کیا گیا تو برطانوی پارلیمنٹ میں ایک باقاعدہ ایک لا پاس کیا، شق منظور کی، جس کی روح سے کمپنی کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ ہندوستان میں قائم اپنی تمام تر فیکٹریز، کمپنی نے آ کے جو ان کو یہاں کے برصغیر کے لوگوں کو روزگار کا جو ہے وہ ان کو لالچ دے کے اپنی فیکٹریاں قائم کی تھیں، اور ان کے تجارتی جہاز جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے آتے جاتے رہتے تھے، اس پر پارلیمنٹ نے یہ رول پاس کر دیا کہ ان کمپنیوں میں ساتھ ساتھ ان جہازوں پر عیسائی مبلغین کا تقرر کیا جائے، یعنی ان کو جو ہے باقاعدہ ایک ان کے لیے جگہ مقرر کی جائے یا ان کو تعینات کیا جائے مبلغین کو۔ یعنی عیسائی مبلغین کون تھے؟ جو ان کے مذہب کے پھیلانے والے تھے یا ان کے مذہب کی تبلیغ کرنے والے تھے، اور حسب ضرورت عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اسکول قائم کیے جائیں، اور جگہ جگہ باقاعدہ ایسے اسکولز قائم کر دیے جائیں جس میں تعلیم بھی دی جائے اور ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ بھی ہو۔ جیسے مسلم دور میں مسلم جو دور حکومت تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلے فرسٹ چیپٹر سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مسجد کے ساتھ مدرسہ قائم ہوتا تھا۔ اسی طرح سے جو عیسائیت کا مذہب ہے اس میں بھی بعض ایسے سکولز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہی ان کی جو عبادت گاہ ہے یا چرچ ہے وہ قائم کیا جاتا ہے، تاکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مذہب کی تعلیم بھی دی جا سکے۔ ٹھیک ہے، اب ان جو تھرڈ ہم پڑھیں گے مسلمانوں کا احتجاج۔ اب یہ جو سارے حالات جب واضح طور پر مسلمانوں کے سامنے آئے کہ کس طرح سے ان کا اقتدار جو ہے وہ حکومت جو ہے مسلمانوں کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ دوسرا بڑا جو نقصان ان کو ایسٹ انڈیا کمپنی پہنچا رہی ہے وہ اپنے دین کی تبلیغ کر کے پہنچا رہی ہے، جو لوگوں کا مذہب ہے وہی تبدیل کرا رہی ہے، ساتھ ساتھ ان کی ذہنیت پر اور ان کے مذہب دونوں پر قبضہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ برصغیر میں کمپنی کے اقتدار میں عیسائی مشنریوں کی تعلیمی سرگرمیوں سے مقامی لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور مسلمانوں نے پوری قوت کے ساتھ مشنری اداروں کی سرگرمیوں کے خلاف آواز اٹھائی، جبکہ ہندوؤں نے بالعموم عیسائی مشنری تعلیمی اداروں کا ساتھ دیا۔ اب جو حالات اس وقت موجود تھے برصغیر میں، تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، جو وہاں کے رہائشی تھے، جو نسل در نسل وہاں رہتے چلے آ رہے تھے، جن کا وہ وطن تھا، ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور مسلمانوں نے بھرپور احتجاج کیا اس عمل کے خلاف جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کر رہی تھی، اپنے مذہب کی تبلیغ جتنی منظم طریقے سے وہ کر رہی تھی۔ لیکن ہندوؤں نے جو ہے اس کے اپوزٹ مشنری تعلیمی اداروں کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں کے احتجاج کا یہ اثر ہوا کہ کمپنی کو اپنی تعلیمی پالیسی میں تبدیلی کرنا پڑی۔ مسلمانوں کا احتجاج اتنا پرزور اور اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ ایٹ دا اینڈ کمپنی کو جو ہے وہ اپنی جو بنائی ہوئی تعلیمی پالیسی تھی، جو برطانوی پارلیمنٹ سے پاس ہو کے شق منظور ہو کے اس میں شامل ہوئی تھی، ان کو چینج کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیں
چارلس گرانٹ برصغیر کے موجودہ تعلیمی نظام کا بانی۔ اچھا، چارلس گرانٹ کون تھا؟ اس دور میں ہندوستان میں کمپنی کی تعلیمی پالیسی کا بانی چارلس گرانٹ تھا۔ اب اس دور میں جب یہ سب ہو رہا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو دور تھا، اس میں ہندوستان پہ جو تعلیمی پالیسی اپلائی ہو رہی تھی برطانوی حکومت کی طرف سے، اس کا بانی یا اس کا بنانے والا چارلس گرانٹ تھا۔ چارلس گرانٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا۔ بعد میں عیسائی مشنری کے طور پر اس نے پورے ہندوستان کو عیسائی بنانے کی مہم کا آغاز کیا۔ اس کے بھی وہی عزائم تھے، وہی خواہش تھی کہ پورا ہندوستان جو ہے، پورا بر صغیر جو ہے وہ عیسائی ہو جائے اور اپنا مذہب تبدیل کر لے۔ اور اس نے باقاعدہ مشنری کے طور پر، یعنی عیسائیت کی جو تبلیغ کرتے ہیں ان کو مشنری کہا جاتا ہے، وہ مشنری بن گیا اور ان کو وہاں کے مقامی لوگوں کو اب مذہب قبول کرنے پر آمادہ کرنے لگا۔ اس نے ہندوستان کی تعلیمی اور اخلاقی حالت کو پست اور لوگوں کو جہالت کا مرقع قرار دیا اور برطانوی حکومت کو ہندوستانیوں کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ یعنی وہاں کے لوگوں کی جو تعلیمی نظام تھا، جو ان کے ذہنی استعداد تھی یا ذہنی قابلیتیں تھیں، ان سب باتوں کو اس نے صفر کر دیا اور ان کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کیا یا ان کی عزت نفس کو پامال کیا، ان کو جہالت کا مرقع کہا اور برطانوی حکومت کو کہا کہ وہ ہندوستان کے جو نظام تعلیم ہے اس کی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس کو منظم طریقے سے تعلیمی ذمہ داریاں قبول کر لے، تاکہ انہیں مغربی علوم کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تعلیم بھی دی جا سکے۔ یعنی مغربی علوم بھی پڑھائے جائیں اور عیسائیت کی تعلیم بھی ان کو دی جائے۔ اس مقصد کے لیے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کے ساتھ انگریزی زبان و ادب کو نصاب میں شامل کرنے کا کہا گیا۔ انگریزی ذریعہ تعلیم پہلے فارسی اور عربی تھا مسلمانوں کے دور میں، اب انگریزوں نے آتے ہی ذریعہ تعلیم بھی اپنی مادری زبان یا انگریزی کو رکھ دیا اور ساتھ ساتھ انگریزی ادب یعنی انگلش لٹریچر کو بھی جو ہے وہ نصاب میں یا کریکولم میں شامل کر دیا۔ یعنی اپنے کلچر کو وہ وہاں پہ، اپنی ثقافت کو، اپنے رہن سہن کو جو انگریزوں کا تھا وہ برصغیر کے لوگوں سے متعارف بھی کرانا چاہتے تھے اور ان کو اس میں ڈھالنا بھی چاہتے تھے۔ 1838 کے بعد سے لے کر 1947 تک برطانوی تعلیمی پالیسی میں چارلس گرانٹ کے تصورات کی بنیادی حیثیت رہی ہے۔ یعنی 1813 سے جب سے یہ وہ چارٹرڈ ایکٹ پاس ہوا برطانوی پارلیمنٹ میں، تب سے لے کر قیام پاکستان تک ان تمام باتوں کی جو چارلس گرانٹ نے کی تعلیمی نظام کے لیے یا اس کو تبدیل کرنے کے لیے، ان کو بنیادی حیثیت یا اہمیت حاصل رہی۔ ٹھیک ہے، اسی لیے چارلس گرانٹ کو برصغیر کے موجودہ تعلیمی نظام کا بانی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، برصغیر کا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے، اس کا بانی یا اس کا بنانے والا جو ہے وہ چارلس گرانٹ ہی ہے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی کے نتائج۔ ٹھیک ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو اپنی تعلیمی پالیسی مرتب کی، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان فیوچر جس طرح کے وہ غلامانہ ذہنیت کے لوگ چاہتے تھے اپنی محکوم قوم کے طور پہ، تو ان کی جو تعلیمی پالیسی تھی اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اس دور کی تعلیمی پالیسی کے درجہ ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں کہ وہ یعنی یہ نتائج چاہتے تھے اپنی اس پالیسی سے۔ نمبر 1، مغربی علوم و عیسائیت کے فروغ کے لیے مشنری اداروں کا بالواسطہ اور بلا واسطہ مدد اور سرپرستی کی جائے۔ مغربی علوم سکھائے جائیں، ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کی جائے اور مشنری اداروں کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طریقوں سے جو ہے وہ سرپرستی بھی کی جائے اور امداد بھی کی جائے۔ ٹھیک ہے، مالی امداد بھی کی جائے اور ان کو سیکیور بھی رکھا جائے حکومت کی طرف سے، یعنی وہاں کے مقامی لوگ ان کے خلاف کوئی احتجاج نہ کر سکیں۔ نمبر 2 پہ مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کو بھی جاری رکھا جائے تاکہ کاروبار حکومت میں فوری خلل واقع نہ ہو۔ مغربی علوم تو انہوں نے سکھانے ہی سکھانے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی نے، مشرقی علوم کو ساتھ کیوں جاری رکھا جائے؟ تاکہ ایک دم سے بغاوت نہ پھوٹ پڑے اور ان کی حکومت جو کہ مکمل طور پر ابھی اپنے قدم نہیں جما چکی، ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج ہے، برطانوی راج ڈائریکٹ نہیں آیا برصغیر میں، تو اس وقت تک کے لیے ضروری ہے کہ مقامی لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے کہ یہ سب اقدامات ان کی بھلائی کے لیے کیے جا رہے ہیں، ان کے مشرقی علوم کو بھی جاری رکھا جائے۔ نمبر 3 پہ ہے مشرقی علوم میں ادب کو بنیادی اہمیت دی جائے، مدرسوں اور پاٹھ شالاؤں کو قائم رہنے دیا جائے، اعلیٰ مذہبی اداروں کو مالی امداد دی جائے اور پنڈتوں اور مولویوں کو خطبات اور انعامات سے بھی نوازا جائے۔ بااثر ہندوستانیوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان کے بچوں کو اعلیٰ ملازمتیں دی جائیں۔ یعنی جو مقامی لوگ ہیں، جو بااثر لوگ ہیں،
جو صاحب استطاعت لوگ ہیں اس وقت، چاہے وہ مسلمان ہیں یا ہندو یا سکھ، ان سب کو جو ہے اپنے ان کی ذہنیت کو جو ہے وہ غلام بنایا جائے اور ان کے سامنے اچھا بن کے پیش ہو ایسٹ انڈیا کمپنی، تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ان کو اپنا دوست گردانتے رہیں اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو مقاصد تھے یعنی ان کی جڑیں کھوکھلی کرنا، وہ اپنا کام جو ہے در پردہ جاری رکھیں. ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے یہ تمام مولویوں اور پنڈتوں کو انعامات اور خطابات دی جائیں اور اعلیٰ جو صاحب حیثیت یا بااثر ہندوستانی ہیں، بااثر لوگ ہیں ہندوستان کے، ان کے بچوں کو اعلیٰ ملازمتیں دی جائیں، سرکاری عہدوں پر فائز کیا جائے. نمبر 4 پہ ایسے نئے اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے جو کمپنی کے پیدا ہونے والی نئی ضرورات کو پورا کر سکیں اور ان میں ایسے افراد تیار کیے جائیں جو ان کے نئے نظام کو کامیاب بنانے اور کمپنی کا استحکام میں معاون ثابت ہوں. یعنی جو بھی تعلیمی پالیسی ہے اس میں جو فی الوقت ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری کی جا سکیں اور آنے والے وقت میں جو کہ ان کے برصغیر پر راج کرنے کا ایک خواب تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی ایک ایسی مقامی لوگوں کی فوج تیار کی جا سکے جو آنے والے وقت میں ان کا برطانوی راج کو سپورٹ کر سکیں اور ان کی جو ہے وہ قدم اور مضبوطی سے اس علاقے میں جم سکیں. اس دور کے جائزے سے بظاہر یہ احساس ہوتا ہے کہ کمپنی تعلیمی معاملات میں غیر جانبدار تھی، جیسے کہ مغربی مورخین نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایسی تعلیمی حکمت عملی تھی جس کے باعث مقامی تعلیمی نظام سسک کر اپنی موت آپ مر گیا اور کمپنی کے نظام تعلیم نے فطری رفتار کے ساتھ مکمل غلبہ اور تسلط حاصل کر لیا. اب اصل میں سامنے کیا چیزیں تھیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی تعلیمی پالیسی میں تجویز کی یا ان کو امپلیمنٹیشن کیا کہ وہ مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے یہ پالیسی بنا رہے ہیں، لیکن در حقیقت یا در پردہ جو ان کے مقاصد تھے وہ اس کے حصول کے لیے پالیسی بنا رہے تھے. اور اس وقت جب ان کے قدم کمزور تھے، مضبوطی سے جمے نہیں تھے اس سرزمین پر، تو وہاں کے مقامی لوگوں کا اعتماد جیتنے کے لیے انہوں نے تعلیمی پالیسی بنائی اور آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ان کی پلاننگ تھی یا جیسے انہوں نے یہ سب سوچا ہوا تھا، تعلیمی نظام جو ہے برصغیر کا وہ آہستہ آہستہ سسک کر اپنی موت آپ ہی مر گیا. یعنی خود ہی تعلیمی نظام ختم ہوتا گیا. وہ تمام مسلمانوں کی تعلیمی نصاب، تعلیمی مقاصد سب جو ہیں وہ بدلتے چلے گئے آہستہ آہستہ اور انتہائی چالاکی اور مکاری کے ساتھ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا اور جو کمپنی کا ایسٹ انڈیا کمپنی کا نظام تعلیم تھا وہ نیچرل طور پہ لوگوں کے ذہنوں پر جیسے وہ غلامانہ ذہنیت بنانا چاہتے تھے ان پہ غلبہ اور تسلط حاصل کرتا چلا گیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیں 1813 کا چارٹر ایکٹ. یہ کیا تھا؟ کمپنی کی اس تعلیمی حکمت عملی کو برطانیہ کے مذہب پرست طبقے نے عیسائیت سے غداری کے مترادف قرار دیا، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ نے 1813 کا چارٹر ایکٹ پاس کیا. یہ قانون ہندوستان کی تعلیمی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے. اس ایکٹ کی نمایاں دفعات یہ ہیں. اب کمپنی کی جو یہ تعلیمی حکمت عملی انہوں نے برصغیر کے لیے ابتدا میں بنائی تاکہ وہاں کے مقامی لوگوں کا وہ اعتماد جیت سکیں، اس پر برطانیہ کا جو مذہبی طبقہ تھا، عیسائی مذہبی طبقہ، انہوں نے اس کو مذہب سے غداری قرار دیا کہ یہ اپنے مذہب کو پس پشت ڈال کے اور وہاں کے مقامی علوم، مشرقی علوم کو یا مدرسوں میں پڑھانے یا مولوی اور پنڈتوں کو جو خطابات دے رہے ہیں اور انعامات تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ اپنے مذہب کی بجائے دوسرے مذہب کا پرچار کرنے لگ گئے ہیں برصغیر جا کے. حالانکہ جو ان کی در پردہ جو ان کی خواہش تھی وہ تھی وقتی طور پر مقامی لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا. تو وہاں کے جو مذہب پرست طبقہ تھا برطانیہ کا، انہوں نے اس کو غداری قرار دیا، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ میں 1813 میں ایک چارٹر ایکٹ، ایک جو ہے رول پاس ہوا جس کی اہم نکات یا دفعات جو ہیں وہ یہ تھیں. نمبر 1، تعلیمی کمپنی کی ذمہ داری ہوگی اور وہ اس تعلیم کمپنی کی ذمہ داری ہوگی اور وہ اسے اپنے وسائل میں سے 1,00,000 روپے ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے مخصوص کرے گی. تعلیم کمپنی کی ذمہ داری ہوگی، یعنی تعلیم دینا اس ملک میں تمام تر جو ہے وہ اور تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کمپنی کے یا برطانوی حکومت کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈر آ جائیں گے اور وہ پورا 1,00,000 روپیہ جو ہے اپنے بجٹ میں سے خرچ کرے گی ہندوستانیوں کو تعلیم دینے کے لیے. نمبر 2، تعلیم کے لیے مختص شدہ رقم باقاعدہ مغربی علوم کے اشاعت اور مشرقی علوم کی احیاء اور مقامی اہل علم کی حوصلہ افزائی کے لیے خرچ کی جائے گی. تعلیم کی جو رقم ہے 1,00,000 روپیہ وہ مغربی علوم پڑھانے کے لیے،
مشرقی علوم کی احیاء کے لیے، اور مقامی اہل علم جو وہاں کے مقامی علماء ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، یا ان کی جو ہے وہ ان کی اپریسیشن کے لیے استعمال ہوگی۔ نمبر 3 پہ تعلیم کا اولین مقصد اہل ہند تک عیسائیت کا پیغام پہنچانا ہوگا، جس کے لیے مشنری اداروں کی سرپرستی کی جائے گی۔ یعنی تعلیم دینے کا بنیادی مقصد ہی ان کے مذہب کی تبدیلی ہے، ان کو اپنے عیسائیت کے مذہب کی تبلیغ قرار دیا گیا۔ نمبر 4 مغربی علوم و سائنس کی تعلیم انگریزی زبان کے ذریعے دی جائے گی۔ جتنے بھی مغربی علوم ہیں وہ تمام جو ہے وہ انگریزی زبان یا برطانوی لوگوں کی جو مادری زبان انگلش لینگویج ہے اس میں پڑھایا جائے گا۔ یہ 4 جو ہیں یہ دفعات جو ہیں پارلیمنٹ نے 1839 کے چارٹر ایکٹ کے نام سے پاس کی۔ 1813 کا چارٹر ایکٹ ہندوستان میں انگریزی نظام تعلیم کے لیے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی یہ ایک بیس ہے انگریزی نظام تعلیم کی جو برصغیر پر بعد میں رائج کیا گیا۔ بعد کے سالوں میں ہونے والے تمام تعلیمی ارتقاء انہی خطوط پر ہیں۔ اس ایکٹ کی روح سے مشنری تعلیم کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے طے پا گئی کہ ہندوستان میں تعلیم کا مقصد مغربی علوم اور انگریزی زبان کے ذریعے اہل ہند کو عیسائیت کی طرف لے جانا ہے۔ اس مقصد کو آہستہ آہستہ اور خاموشی کے ساتھ مقامی نظام تعلیم کو ختم کر کے حاصل کیا جائے گا۔ یہ وہ فکری بنیاد تھی جس پر نئی برطانوی تعلیمی پالیسی استوار کی گئی، اور جسے میکالے نے ترقی دے کر ایک نظام بنا دیا جس کا بنیادی مقصد ہندوستان میں اپنی حکومت کے لیے ملازمین کا حصول تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی بظاہر وہ اس وقت وہاں کے مقامی لوگوں کا اعتماد جیتنا چاہ رہے تھے، ان کی سرپرستی بھی کر رہے تھے، ان کے علوم بھی اپنی تعلیمی پالیسی میں شامل کیے تھے، جو ان کے علماء ہیں ان کو انعامات اور سرپرستی اور حوصلہ افزائی سے بھی نواز رہے تھے، لیکن در پردہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے ان کا مقصد وہاں کے لوگوں کی کے ذہنوں پر قبضہ تھا، ساتھ ساتھ ان کے مذہب کی تبدیلی۔ وہ چاہتے تھے کہ سب کے سب جو ہیں وہ عیسائیت کا مذہب قبول کر لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے انگریزی علوم کی اشاعت ہو صرف انگریزی زبان میں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ کا ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو اسی طرح ہیڈنگز کے ساتھ دیکھ کے یاد کریں، کیونکہ آپ کی بک میں جو ہے یہ انڈر 1 ہیڈنگ لکھا ہوا ہے، یعنی صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہیڈنگ ہے۔ یہ آپ نے اسی طرح سے ہیڈنگ وائز جیسے جیسے میں نے پڑھایا ہے اس کو ایسی ہیڈنگ کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور ایسے ہی پیپر میں کوسچن اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آپ کا ہے لیسن چارٹر ایکٹ کا، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کر کے رکھیے گا۔ اوکے۔